علی وزیر، منظور پشتین، شاید اس میں آپ شامل تھے یا نہ تھے، عمران خان سے ملاقات کی، اس پر کوئی اثر پڑا الیکشن NA 48 اور NA 49؟ عمران خان صاحب سے علی وزیر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، میرے اور منظور پشتین کی ہوئی تھی، اور وہ الیکشن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ صرف انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مطلب اگر ریاست کے جس ادارے سے بھی ہے میں ان مطالبات کو ان تک پہنچا سکتا ہوں. منشور میں کا جو سب سے پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ تعلیم کے بارے میں تھا کہ میں جب MNA بنوں گا تو میرا فوکس تعلیم کے اوپر ہوگا، وزیرستان کی جو تعلیمی نظام ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا. کیا پالیسی اپنائیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سکولز فنکشنل نہیں ہیں، ان کو اگر ہم صرف فنکشنل ہی کر لیں تو بہت بڑی اچیومنٹ اس سے بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اسد اللہ خان وزیر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. ناظرین، ایک مصرع ہے کہ زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن، مگر 70 سال ہو گئے ہیں وزیرستان میں اب بھی خزاں کا موسم ویسا ہی ہے. اس وقت آج میرے ساتھ موجود ہیں محسن داور صاحب، جو کہ ابھی منتخب ہوئے ہیں NA 48 سے، یعنی شمالی وزیرستان سے. محسن صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ جی آپ کا اردو پوائنٹ پر. مسا، آج بھی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے آپ نے شمالی وزیرستان شیوا سے اپنے کمپین کا آغاز کیا، اور وہ پہلا ہی پروگرام تھا میرا آپ کے ساتھ کہ جب آپ نے وہاں پہ اپنے منشور کو پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ آنے والے انتخابات میں آپ کا منشور کیا ہوگا. اس کے بعد اسی وقت آپ کو پھر روکا بھی گیا، اپنے جو آپ کے مخالفین تھے اسپیچ کرنے سے بھی روکا گیا، پھر NYO کے آپ چیئرمین تھے وہاں سے بھی آپ کو ہٹایا گیا. ایک طویل جد و جہد کے بعد پارلیمنٹ تک کا سفر کیسا رہا اور کیسا محسوس کر رہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انسان اگر ثابت قدم رہے اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر، اور پھر راستے میں چاہے جتنے بھی مشکلات آئے، لیکن منزل جب تک انسان جب پہنچ جاتا ہے تو جتنی بھی تکلیفات سے وہ کیوں نہ گزرا ہو تو انسان اطمینان محسوس کرتا ہے. میرے خیال میں ابھی کافی بہت بڑا سفر باقی ہے ہمارے لیے. ابھی تو جو آغاز کیا تھا ہم نے اس کی بالکل ہم پہلی ہی سیڑھی چڑھے ہیں. بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ 70 سال کی محرومیاں ہیں، ان تمام محرومیوں سے ہم نے وزیرستان کو ایک قسم آزاد بھی کرنا ہے. لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا ازالہ بھی کرنا ہے. بد امنی اور دہشت گردی کی جو وبا ہمارے خطے میں آئی ہے اس سے بھی چھٹکارا پانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے آپریشنز کے نام پر جو علاقے کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. وزیرستان کو پھر سے آباد بھی کرنا ہے، اور جو زخم وزیرستان کو ملے ہیں مختلف اطراف سے ان پر مرہم رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ایک سوال زبان زد عام ہے کہ ہر کوئی آپ سے یہ پوچھنا چاہے گا کہ PTM کا محسن داوڑ کی جیت میں کتنا کردار رہا ہے اور کیسا رہا ہے؟ دیکھیے جی، PTM ایک ایسی تحریک ہے جس تحریک نے اس مٹی کی درد کی آواز اٹھائی ہے. وہ تکلیف، وہ مشکلات، وہ تشدد، وہ ظلم جو یہ مٹی اور یہاں پر رہنے والے سہ رہے تھے، یہ اس تمام ظلم و ستم کے خلاف ایک آواز ہے. آپ کی جیت میں کیا کردار رہا؟ میں آتا ہوں. PTM ہم چند ہم خیال ساتھیوں نے جو انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنا
اپنی سیاست اور وہ مزاحمت کر رہے تھے جو اس خطے میں جو عمل ہو رہا ہے، اور اس مزاحمت کو جو ہم خیال لوگ جب پھر آپس میں مل گئے تو پھر پشتون تحفظ موومنٹ ملی. الیکشن آیا، بہت ساتھیوں کے خیال تھا کہ ہم پشتون تحفظ موومنٹ کو غیر پارلیمانی رکھیں گے. ہمارا چونکہ پہلے سے ارادہ تھا، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ 1 سال پہلے ایک پروگرام تھا جس کو اردو پوائنٹ نہیں آپ نے کور کیا تھا، جو کہ پہلی سیاسی ایکٹیویٹی تھی قسم کی ہماری الیکشن کمپین کی. بیانیہ ہمارا اسی وقت سے ہی ہے، اور اس بیانیے کے رد عمل میں، اس کے جواب میں لوگوں کی طرف سے جو رسپانس تھا وہ پہلے ہی دن سے آپ کے سامنے ظاہر تھا. اس سے میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ اگر پی ٹی ایم نہ بھی ہوتی تو محسن داور صاحب اس بیانیے پر الیکشن جیت سکتے تھے. دیکھیے جی، بیانیہ تو میرا بہت پرانا یہی ہے. پی ٹی ایم، جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ پی ٹی ایم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ان تمام ہم خیال ساتھیوں کو جو ایک ہی آواز اٹھا رہے تھے، جن کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم اپنے عوام کی عزت چاہتے ہیں، ہم اپنے سروں کا تحفظ چاہتے ہیں. ان تمام ہم خیال ساتھیوں کو جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تو پشتون تحفظ موومنٹ بنا. فائدہ ہوا ہے، مطلب قوم کو بھی فائدہ ہوا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے، چونکہ ایک دو ساتھیوں نے مجھے بھی بتایا، یہ علی وزیر، منظور پشتین، شاید اس میں آپ شامل تھے یا نہ تھے، عمران خان سے ملاقات کی. اس پر کوئی اثر پڑا ہے الیکشن NA-48 اور NA-49؟ دیکھیے جی، میں پھر سے ایک بات واضح کر دوں کہ الیکشن ہم نے انڈیپینڈنٹلی لڑائے، اور پی ٹی ایم کی واضح موقف تھا کہ پی ٹی ایم الیکشن میں انڈیپینڈنٹ رہے گی، اور جو اگر آزاد حیثیت سے لڑنا چاہتا ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. عمران خان صاحب سے علی وزیر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، میرے اور منظور پشتین کی ہوئی تھی، اور وہ الیکشن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ صرف انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مطلب اگر ریاست کے جس ادارے سے بھی ہیں، میں ان مطالبات کو ان تک پہنچا سکتا ہوں، اور ان مطالبات کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. بہرحال ہمارا مطالبہ پھر یہی تھا کہ ہمیں مضبوط گارنٹی کی ضرورت ہے، اگر آپ ان کی گارنٹی لے سکتے ہیں. بہرحال وہ پھر بہت سی باتیں ہیں جو وہاں پر ڈسکس ہوئی، اور الیکشن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں 15 دن ابھی ریسنٹلی وزیرستان میں رہا ہوں، تو لوگوں کے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک اور اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے وہاں پہ بھی، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ بھی، پی ٹی ایم غیر پارلیمانی سیاست کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں دو اہم رکن علی وزیر اور محسن داور صاحب الیکشن لڑتے اور جیت جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں نہ جیتے تو پی ٹی ایم کے جو لیڈرشپ میں اختلافات تھے وہ نہ ابھرتے. دیکھیے جی، کوئی اختلاف نہیں ہے لیڈرشپ میں. تھوڑی بہت اختلاف رائے، مطلب وہ تو ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے، وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر مطلب دیکھنا ہم اس بات کو ہوگا کہ پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر پھر ہم سب متفق ہوتے ہیں. یہ بات مطلب الیکشن میں ہماری جیت پی ٹی ایم کی بیانیے کی جیت ہے. ہمارا بیانیہ الیکشن میں وہی تھا جو پی ٹی ایم کا تھا. جو الزام لگاتے تھے اکثر ریاست کے جو ادارے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں اور عام عوام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عوام بہت خوش ہم سے، وہ وہاں پر ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور سیلیبریشنز کر رہے ہیں، مطلب مختلف قسم کے وہ جو پروجیکٹس دکھاتے ہیں اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں. تو یہ الیکشن کا جو فیصلہ ہے یہ میرے خیال میں تائید ہے پی ٹی ایم کے بیانیے کی، کہ یہ جو بیانیہ ہے پی ٹی ایم کا یہ عوام کا بیانیہ ہے، یہ کسی ایک فرد کا یا چند افراد کا بیانیہ نہیں ہے. اس دن ہم صحافی
آپس میں بحث کر رہے تو ایک صحافی نے سوال اٹھایا کہ محسن داوڑ صاحب صبح جب الیکشن کا دن تھا 25 جولائی کو چیخ رہے تھے کہ ریگنگ ہو رہی یہ ہو رہا ہے, شام کو پھر ایسا کیا ہو گیا, کیا سسٹم ٹھیک ہو گیا یا؟ دیکھیے جی, ہمیں روکنے کی اور ہمیں ہرانے کی جو بھی ممکن کوشش ان سے ہو سکی تھی وہ انہوں نے کی ہے. بالکل ریگنگ کا میں یہ کہوں گا کہ یہ ریگنگ ہی ہے کہ میرے ہوم پولنگ اسٹیشن پر 11 بجے تک کبھی مہر نہیں پہنچتے, پھر جب مہر پہنچتے ہیں تو پھر ووٹر لسٹ نہیں ہوتا, تو کبھی 10:30 11 بجے تک جا کر اس کے بعد پولنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ایک نہیں, تمام جو ہمارے اچھا پھر راتوں کے رات بلاک کوڈز چینج کر دیے جاتے ہیں. صبح مطلب جو پہلے سے پولنگ اسکیم ہوتی ہے اس میں بلاک کوڈ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا ہے, جب صبح ہوتی ہے تو وہ کسی اور پولنگ اسٹیشن میں ہوتا ہے. پھر جو پولنگ اسکیم آلریڈی بنائی گئی تھی اس میں بھی مطلب وہ بھی پری پول ریگنگ تھی کہ میری مثال میرانچو تحصیل کی جتنا بھی فیمیل ووٹ تھا تقریباً 90% وہ کنٹونمنٹ کے اندر انہوں نے رکھ دیا تھا. اب وہ ایک چند دیہات ایسے بھی ہیں جو 20-25 کلومیٹر دور ہیں وہاں سے. اب ان سے مطلب آپ ظاہری بات ہے 25 کلومیٹر دور کون جاتا ہے ووٹ ڈالنے, مرد نہیں جاتے, پر خواتین کے لیے تو اس طرح کی پاسبلٹی بہت ہی مشکل ہے. پھر جب الیکشن کے دن میں نے دیکھا یہ اس کی ویڈیو کی آپ بات کریں, جب میں نے کہا میرانچہ اسپتال کے ساتھ خواتین کو اتارا جاتا تھا, پھر اس کے بعد ان کی چیکنگ وہاں پر, اس کے بعد ان کو کہا جاتا کہ یہاں سے آپ پیدل جائیں, یہاں سے آپ پولنگ اسٹیشن تک پیدل جائیں. اور وہاں سے آپ کو پھر پتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن وہ جو گورنر ماڈل اسکول یا وہ جو مثال کنٹونمنٹ کے اندر, تو وہ مطلب ایک ڈیلیبریٹ کوشش تھی کہ لوگ ڈسکریج ہو ووٹ ہو, لیکن وہ سپورٹ بیس اتنی زیادہ تھی اکراس نارتھ وزیرستان. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں پر اس کو کنٹین کر لیں گے اور کہیں سے ان کو ووٹ ملے گا نہیں, تو سپورٹ بیس جو تھی ہمارے اکراس نارتھ وزیرستان تھی, تو وہ کنٹین کر نہیں سکے تھے. اچھا آپ کو شاید پتا ہو یا نہ, آپ کو پنڈی بوائے یا جیسے شیخ رشید ہے, آپ اس دن ایسے موٹر سائیکل پہ گھومتے رہیں, دورہ کرتے رہیں, تو آپ کو وزیرستانی بوائی بھی آج کل کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ 90% اب بھی آپ کو لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ جو محسن داوڑ کو ہم نے ووٹ دیا تو لوگ آپ کے ساتھ تھے. اب مسئلے کی طرف آئیں گے, جو مسائل ہے وہاں پر آپ سے درخواست طور سے مختصراً جواب دیجیے گا. سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے. آپ نے منشور میں کا جو سب سے پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ تعلیم کے بارے میں تھا کہ میں جب ایم این اے بنوں گا تو میرا فوکس تعلیم کے اوپر ہوگا, وزیرستان کی جو تعلیمی نظام ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا. کیا پالیسی اپنائیں گے؟ دیکھیے جی, ایک تو بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سکولز فنکشنل نہیں ہیں, ان کو اگر ہم صرف فنکشنل ہی کر لیں تو بہت بڑی اچیومنٹ اس سے بھی ہو جائے گی. کوالٹی آف ایجوکیشن پہ تھوڑا سا مسئلہ ہمیں ضرور سامنے آئے گا, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچنگ فیکلٹی پر, ٹیچنگ سٹاف پر. ایبسنٹ اگر وہ تو میں نے کہا ہے کہ مثال اگر ہم اس کو فنکشنل کر لیں تو جب فنکشنل تبھی ہوگا جب اس کی اٹینڈنس ہوگی. ابھی ایک جو کیونکہ میں نے فیس بک پہ آپ کو بتایا تھا تو اس میں ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ دتا خیل میں تھنک سو 135 سکول ہے جو کہ حجرے کے طور پہ کام کر رہے ہیں. صرف دتا خیل میں نہیں, وزیرستان کے اور بھی بہت سے علاقوں میں اس طرح کے سکول ہیں. سب سے پہلے تو ان کو فنکشنل کرنا ہے تاکہ وہ فنکشنل ہو, کام شروع کر سکے, اٹینڈنس ٹیچنگ سٹاف کی پوری ہو. پھر ٹیچنگ سٹاف کی کیپیسٹی میں تھوڑا مسئلہ ضرور آئے گا, کیونکہ آج کل کا جو پرانی ریکروٹمنٹس ہوئی ہے اس میں اتنی شفافیت تھی نہیں, جس کی وجہ سے ہم انشور کر سکے کہ مثال ٹیچنگ سٹاف کی کیپیسٹی بھی اتنی ہے کہ وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن دے سکے. اس کیپیسٹی بلڈنگ پر کے بارے میں سوچیں گے, یا کم از کم اتنا تو ہم دیکھ سکیں کہ جو آئندہ ریکروٹمنٹ مستقبل میں ہو وہ پیورلی میرٹ بیسڈ ہو, تاکہ وہ جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ خود تو کچھ نہ کچھ جانتا ہو. ساتھ ہی ساتھ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو 2 آلریڈی ایگزسٹنگ کالجز تھی میرانچو اور میرلی, اس کو ابھی تک فنکشنل وہ بھی نہیں تھے. اب جا کر وہ کہیں فنکشنل ہو رہے, لیکن اس میں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے, جو بھی وہاں پر مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ ہو سکے. اس کے بعد تحصیل شوا, تحصیل دتا خیل اور تحصیل رزمک, یہاں پر ڈگری کالج کی بہت ضرورت ہے. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈگری کالجز کا قیام. دیکھیے جی, اب میں اپنے
ٹینور میں تو یہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنے ٹینور کے دوران یہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی پروجیکٹ میرے ذہن میں، تو وہ تو میری خواہش ہوگی کہ جلد سے جلد وہ پاسبل ہو سکے کہ ایک کیمپس انجینئرنگ یونیورسٹی کا وہاں پر جلد سے جلد، یہ بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں، آن ایئر کر رہے ہیں آپ؟ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ مثال ایک یونیورسٹی کیمپس جلد سے جلد ہی وہاں پر ہم اس کا اعلان ہو سکے، اس پر کام بھی بہت ہی ضروری ہے. میں اس پر آ بھی رہا تھا. میں اس کے ساتھ میرے لیے میں ڈگری کالج نہیں ہے، میرانشاہ میں جو تھا وہ بھی مطلب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ جتنی ایجوکیشن کی اپرچونٹیز میل کے لیے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کی پیرالل ہم فیمیل ایجوکیشن میں بھی وہی اقدامات کر سکیں. میرانشاہ میں نے جو وہاں کے ملکان ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کیا تھا، تو میں نے ایک سوال اٹھایا کہ فیمیل ایجوکیشن کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، تو مجھے یہ جواب ملا کہ کبھی بھی ہم اپنے خواتین کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے. اگر اس طرح کنزرویٹو سوسائٹی ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں اپرچونٹیز اگر ہم پرووائڈ کر دیں ٹھیک ہے. مثال اتنی بھی ہماری سوسائٹی کنزرویٹو نہیں ہے، ہوں گے چند لوگ ہوں گے جن کی سوچ و فکر کو ابھی ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ماحول ہی اس طرح بنائیں گے کہ مثال ڈور سٹیپ پہ ایک فیسلٹی ہم دے سکیں اور پھر وہ مطلب آگے پھر اس کا معاشرے پہ اثر بھی ہو، اس خواتین کی تعلیم کا ہو یا جو جنرل ایجوکیشن ہے، تو وہ جب معاشرے پر اس کا امپیکٹ بڑھے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس سے اثر لیں گے اور وہ پھر اپنی بچیوں کو بھی. اور ایک جنرلی بھی مثال اگر ایک اپرچونٹی میں پرووائڈ کر رہا ہوں اور محلے میں مثال 5 گھروں سے بچیاں جا رہی ہیں وہاں پر تعلیم، تو جو ایک مطلب والد سر ہے کہ مثال وہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مثال وہ اپنی بچیوں کو نہیں دے رہا ہے اجازت، تو وہ مطلب اس کا بھی ذہن پھر اس طرف مائل ہوگا کہ جب سب بچیاں جا رہی ہیں تو میں کیوں نہ پھر اپنی بچیوں کو وہاں پر. آپ سے ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو رزمک میں اناؤنس کیا گیا تھا کوٹا 50%، وہ ابھی تک بحال نہیں ہے، اس کے لیے بھی کچھ کیجیے گا. اچھا، ملک سلمان وزیر نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا جو کہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب سے محسن داوڑ ایم این اے بنے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک وزیرستان کے لوگ دھرنے اور نعرے لگاتے رہیں گے یا پھر کوئی حل بھی نکلے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں نے اپنے الیکشن کمپین میں ایک بات ضرور کی تھی. انہوں نے بھی یہی مینشن کیا ہے کہ محسن داوڑ کا نعرہ جو تھا اس وقت تھا کہ امن اور ژوندون. ایک ہی نعرہ تھا ہمارا کہ اپنے سروں کا تحفظ چاہتے ہیں. دوسرا جو میرا موقف ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ میں الیکشن کمپین اس لیے نہیں چلا رہا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن جیت کر میں نے بن جاؤں گا. بنیادی مقصد میرا یہی ہے کہ میں لوگوں میں وہ سیاسی شعور، وہ آگہی اور وہ کرج پیدا کروں کہ کل جو بھی آئے اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں، یا جو بھی آئے اس کلیئرنس یا ٹارگیٹڈ آپریشنز کے نام پر ان پر ظلم اور یا زیادتی کرنے کی کوشش کریں، تو قوم اتنی بیدار ہو کہ وہ آ کر پھر اس کا مقابلہ کر سکے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ قوم میں میرے خیال میں اتنی جرأت آ چکی ہے کہ چھوٹا سا بھی واقعہ کیوں نہ ہو ان کے خلاف، جو بھی زیادتی ان کے خلاف ہوتی ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہم اس احتجاج کی ہی ذریعے ریاست کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ جو اسٹریٹجک پالیسی میں ملک میں کہیں بہت ضروری سوال ہے، جو اسٹریٹجک پالیسی، جو اسٹریٹجک گیم ہمارے خطے میں، جو جنگی کاروبار ہمارے خطے میں لڑا جاتا رہا ہے ابھی تک، اس کا خاتمہ کر سکے. یہ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری احتجاج کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں. اور یہ احتجاج حل نکلے گا جی، حل نکلے گا جی. وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ ہاں جی مذاکرات کامیاب ہو گئے، لیکن پھر عمل نہیں ہوتا. جی دیکھیے جی، بہت بڑا فرق آیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فرق نہیں ہے تو وہ اس تحریک کے شروع ہونے سے جو پہلے جو وزیرستان تھا، لوگوں میں خوف تھا، لوگوں میں ڈر تھا، ظلم بھی ہوتا رہا، زیادتی بھی ہوتے رہی اور کسی کو کون خبر بھی نہیں ہوتی تھی. اب چیز ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے اور اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ ڈیفینسو موڈ پہ چلا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ پھر بہت زیادہ کاشس رہتا ہے
کہ بھئی اگر ہم نے پھر کوئی اس طرح کا قدم کیا, کوئی اس طرح کا اقدام کیا, تو ریئیکشن بھی آئے گا, احتجاج بھی ہوگا, ہماری بدنامی بھی ہوگی. تو یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, یہ رفتہ رفتہ ہوگا. اور اللہ کے فضل سے اویئرنس ہم اتنی لا چکے ہیں وزیرستان کی عوام میں کہ وہ ہر ایک ایونٹ پر, ہر ایک ایکشن اس طرح کا جو ہوتا ہے اس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور اسی احتجاج کے پریشر سے ہی ہم اس ریاست کے اداروں کا قبلہ درست کریں گے. مجھے 15 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا کہ جو وہاں کی پولیٹیکل انتظامیہ ہے اس کے جو انہوں نے جو بے تحاشا کرپشن کی ہے اس کو کس طرح احتساب کے سامنے پیش کریں گے؟ دیکھیے جی, جو پرانی باتیں ہو چکی ہیں وہ تو مطلب بھی اس دور میں بھی ہو رہی ہے. اس دور میں ہم ہماری نظروں کے سامنے ہیں جو کچھ بھی ہوگا. ہمارے میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ جو پرانا دور گزر چکا ہے وہ احتساب میرا کام نہیں ہے, اور نہ میں انٹائٹل ہوں کہ مثال ان لوگوں کا میں. ہاں, اب جو بھی ہوگا, جو بھی زیادتی ہوگی وہ ہمارے نظر میں ہے. کچھ ہم بیہائنڈ دا سین اپنے وہ اس کے لیے پلاننگ کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. جمشید نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو محسن داوڑ صاحب کی تحصیل وائز پالیسیاں ہیں وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے جی, یہ تحصیل اور یہ چیزیں ہمارے نظریے میں ہے ہی نہیں. نیڈ بیسڈ مطلب سہولت ہم فراہم کریں گے, نیڈ بیسڈ کام ہوگا, جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر کام ہوگا. تحصیل بیسڈ پالیسیز ہمارے سوچ و فکر میں ہے ہی نہیں. جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں اتنا ہی کام ہوگا. نہ انڈیویجول کام جی, یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کو فائدہ دیں گے, اور انڈیویجول کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ اپنا بندہ انڈیویجولی اپنے لیے رکھ لیتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ کہ نہ پر وہ انڈیویجول خود بھی پر نہیں خوش ہوتا, معاشرہ بھی مثال اس سے بدزن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انفرادی طور پر ایک فرد کے لیے کام ہوا ہے اور ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. فلک ناز وزیر نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے کہ وزیرستان میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی تنازع ہوتا ہے تو جو وہاں کے تحصیلدار ہیں یا منشی ہیں صلح کے نام پر لاکھوں روپیہ لوگوں سے لیتے ہیں, تو اس مسئلے کو بھی تھوڑا دیکھ لیجئے گا. دیکھیے جی, ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں. انٹرم گورننس ریگولیشن فار فاٹا وہ ابھی تک ہے, لیکن اب ہم دباؤ ڈال رہے ہیں اس موجودہ حکومت پر کہ جلدی سے جلدی وہ ٹرانزیشن ہو. جب ٹرانزیشن ہوگی مطلب مین سٹریمنگ ہوگی, بیاں کر جو قانون ہے سٹرن ایریا کا وہاں پر وہ ایکسٹینڈ ہوگا, جوڈیشری پھر وہاں پر فنکشنل ہوگی, تو یہ تمام چھوٹے موٹے مسائل یہ جو ہیں وہ پراپر فورمز پر پھر حل ہوں گے. ایڈمنسٹریشن سے وہ مسائل یہ جو اختیارات ہیں یہ لے لیے جائیں گے, جوڈیشری پھر اس کو لک آفٹر کرے گی. محسن صاحب, میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ پچھلے 15 دن میں نے وہاں پہ گزارے ہیں, میرے سامنے کئی ایسے واقعات ہوئے, غیرت کے نام پہ قتل, یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, بڑا دل دکھتا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے, خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. جی بالکل. دیکھیے جی, بعض مسائل تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ ہی وہ حل ہوں گے. تعلیم جب تک آئے گی نہیں, اویئرنیس جب تک نہیں آئے گی, فائنینشل معاشی انڈیپینڈنس جب تک نہیں آئے گی خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی, تب تک یہ مسائل بدقسمتی سے یہ اتنی جلد حل ہونے والی نہیں ہے. فی الحال تو ہمارے ہاں جوڈیشری بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی. پھر یہ جو غیرت کے نام پر قتل, یہ جو مسائل آپ بنا رہے ہیں, یہ تو مثال اگر سیٹل ایریا میں ہو, یہ تو وہاں بھی ہو رہے ہیں. وہاں یہی بات ہے. مثلا یہ ایک ارتقائی عمل ہے, جہاں جہاں تعلیم جاتی ہے, جہاں جہاں اویئرنیس جاتی ہے, جہاں جہاں معاشی استحکام آتا ہے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس آتی ہے, تو وہاں پر گریجولی یہ مسائل ختم ہوتے جاتے ہیں. فی الحال تو یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, مطلب کوئی لاقانونیت قسم کی ہے. تو جب قانون آئے گا وہ فنکشنل ہوگا, اور اس کے بعد جب پینل کوڈ اپلائی کا, مثال جب کسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ جرم ہے, یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں کوئی جرم ہے. اب تک فی الحال جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا. جب یہ جرم تصور ہوگا تو ٹھیک ہے. یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مثال ان لوگوں میں بہت, ان کیسز میں کنوکشن بہت کم ہوتی ہے, لیکن جرم تو تصور کیا جا رہا ہے. تو جب جرم تصور ہوگا, اس کے خلاف ایکشن ہوگا, تو کچھ لوگ یہ ابھی آج ہی ایک وزیر اعظم نے اعلان کیا, ایک ٹاسک فورس کا اعلان ہوا ہے. وہ ٹاسک فورس اس کو لک آفٹر کرے گا, اور
جو ہماری ان سے بات ہوئی ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ ہم جلد سے جلد اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. اچھا، صحافیوں پر بڑی پابندی وہاں پہ، اگر میں بھی چیک پوسٹ سے جاتا ہوں اپنا کارڈ نہیں دکھا سکتا، تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ آپ اقدام کریں گے؟ بالکل جی، پرائورٹی بیسڈ پر یہ تو مطلب بنیادی مطالبہ ہے ہمارا. ہم نے جو صحافی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں آپ بھی کیونکہ یہ ان اناؤنسڈ ہے، یہ اگر ہم کہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح کا کوئی حکم نامہ، یہ ان اناؤنسڈ ہے. بعض ایکشنز اور بعض حکم نامے وہاں پر اس طرح ہوتے ہیں کہ جو غیر اعلانیہ ہوتے ہیں. صحافت پر پابندی وہاں پر غیر اعلانیہ ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں جی وہی ہے، ہم پریشر بلڈ ہی اس طرح کر رہے ہیں کہ جن اداروں کی وجہ سے یہ غیر اعلانیہ کام وہاں پر ہو رہا ہے وہ ان کو ہم بیک فٹ پر لا سکیں، ان کو ہم اتنا پریشر بلڈ کر سکیں کہ وہ مجبور ہو سکے کہ وہاں پر صحافت کو بھی آزادی دیں، صحافیوں کو بھی وہاں پر وہ دیں. میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا، بہت خوشی ہوئی کہ میران شاہ پریس کلب کا افتتاح ہوا، لیکن پریس کلب صحافیوں کے بغیر، ہاں بالکل نہیں، مجھے اتنا بھی پتا ہے مطلب کہ وہاں پر صحافیوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، مطلب یہ ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم پریشر ڈالیں گے، عوامی دباؤ کے ذریعے بھی ان پر پریشر ڈالیں گے تاکہ وہ جو غیر اعلانیہ اس طرح کے اعلانات انہوں نے کیے ہوئے ہیں یا اس طرح کے حکم نامے آرڈرز انہوں نے پاس کیے ہوئے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ پہ کیا ہر کسی کو نہیں لگے گا، صحافیوں کو بھی وہاں پر ایزیلی ایکسیسیبلٹی نہیں. جی، رزمک جیسا خوبصورت علاقہ ہے جسے گورے جو ہے وہ چھوٹا لندن کہہ چکے ہیں، سیاحت کے لیے کیا آپ حکمت عملی اپنائیں گے کہ جو سیاح لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں؟ دیکھیں جی، عید کے دن کافی مشکلات بھی ہوتی ہے وہاں جانے میں، اپنے وزیرستان کے لوگوں کو بھی. دیکھیں جی، بنیادی طور پر تمام چیزیں ریلیٹ کرتی ہے وہاں کی امن کے ساتھ. جو جب تک وہاں پر سچویشن اس حد تک نہیں جائے گی، جب تک ہم یہ بات انشور کر سکے کہ کوئی بھی، چاہے اس کا تعلق وزیرستان سے ہو یا وزیرستان کے باہر سے آ رہا ہو، فی الحال تو فری موومنٹ کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر. مطلب اگر سمون از آؤٹ سائڈر، ان لوگوں کو مطلب پہلے سے انٹری لینی پڑتی ہے. یہ ان تمام چیزوں کا جب ہم ختم کر لیں گے، مطلب ایک روٹین قسم کا انوائرمنٹ وہاں پر بنا لیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہم لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں اس کو بھی انکریج کریں گے کہ بھائی آپ بھی یہاں پر مطلب پہلے ان کو بھی ایگری کرنا پڑے گا، ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ مثال یہ اپرچونٹیز ہم بھی، ریاست بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کی اس پیس کے لیے مائنڈ بنائیں، اور اس میں مطلب اس علاقے کا بھی فائدہ ہے، آپ کا انڈیویجولی بھی فائدہ ہے. ماحول باقاعدہ اس کے لیے بنانا پڑے گا اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ وہ بھی ہوگا. ٹل روڈ کا بڑا مسئلہ ہے، آپ بھی آئے ہوں گے، یہ اسپین وام سے آگے بڑا مسئلہ ہے، روڈ بڑی خراب ہے، امید ہے آپ اس پر بھی کام کریں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل، میں کافی دفعہ اس پر گزر چکا ہوں، وہ بالکل میرے ذہن میں ہے، اور انشاءاللہ میں یقین دہانی کراتا ہوں، میں یقین دہانی کراتا ہوں. میں بات یہ ہے کہ میں جو الیکشن لڑ رہا تھا تو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جتنے بھی تھے اس کی میں نے وعدے بہت ہی کم کیے ہیں. ایک آدھ پروجیکٹس ہیں، ایک آدھ پروجیکٹ یہ ہے کہ وہ جس کا میں نے وعدہ کیا، لیکن یہ چیز بالکل میرے ذہن میں ہے. اور یہ سر میں نے کہا کہ نیڈ بیسڈ کام ہوگا، جہاں پر ضرورت ہوگی چاہے وہ تحصیل جو بھی ہو، انشاءاللہ وہاں پر یہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ اپنی ٹرنور کی تکمیل سے پہلے یہ روڈ میں یقینی انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا. اچھا، ویسے اب جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس طرح کے اعلان کیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ کم ہی کروں گا، جو نیڈ بیس کام ہے وہ زیادہ کروں گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کام ہونا چاہیے، جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کرنا چاہیے. بیس ڈیولپمنٹ بھی چاہیے. وہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، ڈیولپمنٹ سے مطلب یہ لے رہا ہوں کہ جو اگر میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹرانسفارمر لگا کے دے دیں، مجھے فلاں چیز لگا کے دے دیں، اس چیز سے میں کافی اختلاف رکھتا ہوں. جی بالکل نیڈ بیس کام ہوگا. میں جو الیکشن کیمپین کی بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کسی سے کہا کہ بھائی مجھے ڈیولپمنٹ کی میں وعدے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے بیانی کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہوں، وہاں پر جا کر میں اسی بیانی کے ساتھ لڑوں گا اس وطن کا مقدمہ. ہاں چاہے شاید اس راستے میں پھر مجھ پر وہ قدغن اور وہ ہرڈل سامنے آئے کہ مثال وہ ڈیولپمنٹ ورکس پر وہ لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے یہ کام کیا تو اگلے
बार भी आप ही में नहीं होंगे इंशाल्लाह। मतलब वो जितने भी मसाइल हैं, देखिए जी, पूरी दुनिया का फोकस है वजीरिस्तान के ऊपर। डेवलपमेंट का काम शायद ही ऐसा हो कोई जो बच जाए। फंड हम दुनिया के जितने भी कोने से हैं, मतलब मैं फिर भी बहुत ज्यादा वादे और दावे करने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो जिस मसले की तरफ आपने निशानदेही की है, वो और इस तरह के जो भी और मसाइल हैं जो जिनकी डेवलपमेंट अभी तक रह गई हो, वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया। और हमें आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और खुशी है इस बार 2018 के इलेक्शन में कि एक ऐसा बंदा पार्लियामेंट में गया है जो कि कौम की आवाज़ बन सकता है। तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि जो जैसे बाकी MNAs हैं जो पार्लियामेंट के नरम सोफों पर बैठते हैं तो कौम के साथ जो उन्होंने वादे किए होते हैं, जो दावे किए होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक नए MNA साबित होंगे वज़ीरिस्तान के लिए और वज़ीरिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए बेहतर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह उर्दू पॉइंट का भी बहुत शुक्रिया। और हमारी सपोर्ट जो है, हमारी कुव्वत जो है, वो अवाम है। जब अवाम ही नहीं रहेगी तो मतलब हम इनफरादी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। MNA नहीं, अगर वज़ीर आज़म भी बन जाए तो रियासत का स्ट्रक्चर ही इस तरह बना है हमारा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अवाम अगर हमारे साथ रहेगी तो हम बहुत कुछ अवाम को लेके अवाम आपके साथ है। अच्छा, उर्दू पॉइंट की 19वीं सालगिरह है, कोई मैसेज देना चाहिए? मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मतलब मुबारकबाद देता हूँ उर्दू पॉइंट को। और ये मुझे इल्म नहीं था कि 19 साल, बहरहाल बहुत ही मैं मुतासिर हूँ उर्दू पॉइंट के कंटेंट से, खुसूसन कि बहुत ही मैच्योर, बहुत ही कंट्रोल इन द सेंस की मिसाल एक स्टैंडर्ड उन्होंने अपना रखा हुआ है और बहुत ही मैच्योर किस्म का कंटेंट होता है। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख्वाहिश है कि मिसाल ये इदारा और भी बढ़े और मेन स्ट्रीम में भी आए। तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अजीज, हमारे साथ MNA मोहसन दावड़ साहब मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने की है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीरिस्तान के लोगों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी है और फ़ख्र भी है कि इस बार इन्होंने एक ऐसा बंदा पार्लियामेंट भेजा है जो कि कौम की आवाज़ बन सकता है। असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।